بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، باقی سوالات آگے خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا غسل کے لیے کیا گیا تیمم نماز کے لیے کافی ہے یا وضو کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں، یہ جو بات ہے کہ وہ ایک ہی اگر غسل کیا ہے جی جیسے جمعہ کا جی واجب غسل جو ہے وہ کافی ہے، اس سے نماز۔ ہاں، احتیاط مستحب کی بنا پر اگر آپ وضو کرنا چاہیں تو کر سکتے۔ نہیں، جیسے تیمم کیا ہے، غسل کے بجائے تیمم کیا ہے تو اس سے کیا؟ اب دیکھیے، جس چیز کے لیے کیا ہے وہ تو یقیناً آپ انجام دے سکتے، جی۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ میرا سوال کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ بہت دن سے کئی سوال کر چکی ہوں، پہلے تو جواب مل جاتا تھا، اب کیا بات ہے؟ یہ آپ کا جو سوال ہے، آپ کا جو اعتراض ہے، یہ سر آنکھوں پر ہے، لیکن یقین جانیے کہ جو صاحب اختیار ہیں وہ مجھ تک آپ کا سوال پہنچنے نہیں دے رہے ہیں۔ میں دریافت کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کا سوال مجھ تک کیوں نہیں پہنچ رہا ہے، میں بھی شکایت کروں گا، لیکن میں ان کی جانب سے بھی اور اپنی جانب سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور آپ کا سوال آج لے رہا ہوں۔ آج آیا آپ کا سوال میرے سامنے۔ نافلہ نماز کے وقت بعد قضا بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ نافلے کی قضا پڑھ سکتے، نافلے کی قضا بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں۔ جی۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا میوچل فنڈز میں انویسٹ کرنا جائز ہے، جبکہ زیادہ تر میوچل فنڈز ہمارا پیسہ انڈیا کے پرائیویٹ پبلک بینک سے شیئر میں انویسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات ایک بڑی بہت اہمیت کی حامل ہے کہ میوچل فنڈ میں کس چیز میں آپ لگا رہے ہیں۔ جی ایسی کمپنی میں لگا رہے ہیں جو حلال پروڈکٹ لا رہی ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جی۔ لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے ناجائز ہے، حرام ہے، تو اس میں نہیں لگا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام شارب عباس ہے۔ جی۔ میں فیلڈ ورک کرتا ہوں جہاں مجھے گھر پہ وزٹ کرنا ہوتا ہے، جہاں مجھے پانی اور کبھی کبھی کچھ کھانے کے لیے آفر کرتے ہیں، اور میں منع بھی نہیں کر پاتا ہوں کیونکہ کسٹمر برا مان جاتے ہیں اور کمپلینٹ کر دیتے ہیں۔ سو مجھے بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، یہ پانی اگر آپ نہیں جانتے ہیں نجیس ہے تو آپ پی سکتے ہیں، جی، یا کوئی بھی چیز آپ کو دی آپ جا کو جو رہی ہے دے رہے ہیں جی تو گوشت نہ کھائیں، جی اور آپ کو یہ پتا ہے کہ نجیس نہ ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، جی۔ بس سکھی ہوئی چیز کھا لیں۔ جی، شکریہ آغا۔ السلام علیکم جاوید انکل اینڈ مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جب بھی ہم غسل کرتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ پانی نہیں پہنچا، ہم بار بار پانی ڈالتے رہتے ہیں پر یہی لگتا ہے کہ پانی نہیں پہنچ رہا ہے، بہت پریشانی ہوتی ہے۔ یہ شک کی، دیکھیں ایک بار آپ پانی ڈالیے اور ہاتھ سے پہنچا دیجیے، جی، اس کے بعد آپ کو شک ہو توجہ نہ کریں، جی آگے بڑھیں۔ جی، اور زیادہ پانی ویسٹ کرنا بھی حرام ہے۔ جب بھی ہم نجس ہوتے ہیں تو گرمیوں میں پسینہ آتا ہے تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ پسینے کی وجہ سے ہمارا کپڑا بھی نجس ہو جائے گا، اس لیے ہم اندر 2 کپڑے پہن لیتے ہیں تاکہ ہمارا اوپر والا کپڑا نجس نہ ہو۔ یہ بھی شک ہے؟ دیکھیں، یہ جو بات ہے کہ اگر آپ کے نجیس ہو گئے تو نجاست بدن میں کہاں لگی ہے؟ جی پورا بدن تو اگر نہیں لگی ہے تو پورے بدن کا پسینہ کیسے نجس ہو؟ جی دیکھیں، اسی لیے جو ہے فرض کر لیے کہ آپ جنابت آپ کو جی اور بعد میں آپ کو پسینہ نکلا تو نجاست جہاں لگے گی وہ نجس ہوگا، جی وہ پسینہ نجس نہیں ہوگا۔ جی۔ یہ بات رکھیے۔ تو آپ جو یہ آپ غلط فہمی کا شکار ہو گئے، جی اور اگر آپ کو یہی لگتا ہے تو کیا کہ جنابت کے بعد جو ہے آپ وہ جگہ دھو لیجیے، جی غسل نہیں کریں گے تو نماز نہیں پڑھیں گے، لیکن جی۔ آپ کا پسینہ نجس نہیں رہے جی۔ تو آپ کا کپڑا پاک رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ اس میں بھی آغا ایک وضاحت اور فرما دیں، چونکہ آپ نے جنابت کا ذکر کیا ہے کہ اگر جائز طریقے سے جنابت ہے تو یہ مسئلہ، اگر حرام طریقے سے ہے تو دیکھیں، پسینہ وہ جو مکروہ ہوگا، جی ایسی صورت میں جو چیز ہوتی ہے کہ اگر مثلا آپ نے حرام کاری کی، جی ٹھیک ہے، تو اس پسینے سے آپ جو ہے جب نماز پڑھنے جائیں گے اگر اس میں نجاست نہیں لگی ہے تو ہمارا کراہت شدید پائی جاتی، جی ٹھیک ہے، جی۔ حرام نہیں ہو یا نجس نہیں ہو۔ شکریہ آغا۔ سلام علیکم السلام۔ پراپرٹی کے لیے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی اور ماں باپ میں جدائی ڈال دی ہے، وہ ہر بات سے اپنے بچوں سے نفرت کرتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، اس حالت میں بچے کا کیا فریضہ ہے
وہ ماں باپ کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ اور بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو دھوکے دے کر ساری پراپرٹی اپنی بنائی ہے، اس میں چھوٹے بھائی کا کیا فریضہ ہے؟ وہ اپنے بڑے بھائی سے لڑائی کرے یا صبر کرے؟ دیکھیں، یہ جو باپ اور بچوں کی بات کہی آپ نے، تو بچوں کو تو اختیار نہیں ہے کہ وہ باپ کے سامنے کھڑے ہو کر جو ہے بدتمیزی کر، جی، گالی سمجھا سکتے ہیں وہ بھی، اور پیار سے، محبت سے۔ ہاں، محبت سے۔ اور جہاں تک بھائی کی بات ہے کہ بڑا بھائی اور چھوٹے بھائی، تو چھوٹے بھائی کو حق ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے، جی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کہیں گے مثلا میں قطع رحم تک آ جاؤں، تو شریعت تو نہیں کہتی قطع جی، رحم، تو ایسی صورت میں صبر اگر آپ کر سکتے تو بہت اچھا ہے، لیکن یہ نہیں کہوں گا میں کہ شریعت کہتی ہے کہ آپ صبر کریں، شریعت کہتی ہے اپنا حق آپ لے لیجیے، اس کے لیے آواز بلند کی۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ نرگس فاطمہ، ہم کو پوچھنا تھا کہ چھوٹی بچیوں پر جن کا سایہ ہو تو کیسے پتہ کریں، اس کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ دیکھیں، ایک نشانی تو کانشیس میں ہو جاتی ہے، حواس کھو دے گی، ٹھیک ہے، نیم بے ہوشی کی حالت میں رہے گی، جی، ٹھیک ہے، اور دھیرے دھیرے جو ہے کھانا پینا چھوٹ جائے گا، اور وہ چونکہ آپ جانتے ہیں جن جو ہے انسانوں کے وجود سے کیا کرتے ہیں، ان کی غذا انسانوں کے چہرے کو نہیں جذب کرنا، جو کشش ہے وہ کھینچتے رہنا، جی، ان کی غذا ہی یہ ہے۔ جی، تو اگر کسی بچی پر یا بچے پر یا کسی پہ اثر ہوگا تو وہ کانشیس میں چلا جائے گا جی، اور اپنا حواس گنوا بیٹھے گا، جی، اور ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جی، عام طور سے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، جی، جی، اگر خدا نہ خواستہ ایسا تو ہے یا سورہ جن شک ہے پڑھی ہے۔ تو سورہ جن پڑھیے۔ جی، شکریہ آغا۔ السلام علیکم، ہمارا یہ سوال ہے کہ جب ایک عورت بے اولاد ہو تو کون سی دعا پڑھی جائے کہ جس سے اس کی گود بھر جائے اور پریشانی دور ہو جائے؟ دیکھیے ہمارے پاس تو یہ اولاد کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اور بارہا یہ ذکر یہاں پر کیا گیا۔ میں ایک پانچوں امام کا نسخہ بتا دیتا۔ امام نے فرمایا جس کی کوئی اولاد نہ ہو رہی ہو، وہ ہر شام عشاء کے بعد 100 بار پورے سال استغفار، جی، ایک پوری تسبیح جی، استغفار کا، لیکن عشاء کے بعد پورے سال۔ جی، اور اگر کوئی رات کو مس ہو گیا تو دن میں اس کی قضا کر، جی، انشاءاللہ سال پورا نہیں ہوگا کہ اللہ اس کو اولاد۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم جاوید بھائی، مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پلیز یہ بتائیے کہ بیوی جو شوہر جان بوجھ کر پریشان کرے، یہ میں نے بالکل پکا کر لیا ہے اور دیکھا بھی ہے کہ جب جان بوجھ کر گھر میں بے سکونی کے لیے جاتا، دوسری بیوی مجھے پر شک بھی کہتی ہے بنا وجہ، جبکہ میں اپنی لائف میں کبھی ایسا کام نہیں کرتا کہ لوگ مجھ پر انگلی اٹھائیں۔ دوسرا، میری بیوی جھوٹ بہت بولتی ہے، کئی بار پکڑا ہے، نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے۔ دوسرا، مجھ پر یہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ کسی گھر والے یا رشتہ دار سے نہ ملوں، کسی کی مدد نہیں کروں، کسی بات کو سمجھا نہیں، کہنا مانا نہیں۔ ماں باپ بھی بہن بھائیوں بولنے پر 10 دن ٹھیک، پھر وہی شروع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی بہنوں کو بلا وجہ نفرت بھی کرتی ہیں، حالت بہت خراب ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب یہ شکایت ہے۔ دیکھیں کسی بیوی کا عمل کا خراب ہونا، جی، پسند بد عمل ہونا، نماز نہ پڑھنا، آپ کا فریضہ کیا ہے؟ امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر، جی، اور اس کے اسٹیجز ہیں، آپ پہلے سمجھانے کی کوشش کیجئے، نہیں سمجھ رہی ہیں تو ڈانٹنے کی کوشش کیجئے، نہیں تو یہ امر بالمعروف کا مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ جی، دھیرے اسٹیجز ہیں۔ ہاں، پھر جی، سزا تک ہے، جی، لیکن آپ پہلے مرحلے میں تو سزا نہیں دے سکتے۔ بالکل، آپ ان کو سمجھائیے، نہیں سمجھ رہے تو مولانا صاحب کے پاس لے جائیے، اور نہیں ہو رہا ہے تو ان سے بات چیت کیجیے، منع بند کیجیے، اور نہیں ہو رہا ہے تو ان کے اوپر پریشر لائیے، جی، ٹھیک ہے، یہ اسٹیجز۔ جی، تو کسی انسان کو سدھارنے کے لیے شریعت نے امر بالمعروف کے اسٹیجز طریقے رکھے ہیں۔ بتائے۔ شکریہ۔ اب ایک جی، دوسری طرف آنا چاہیے، جی، آپ سے وہ ایسی چیز کا تقاضا کرتی ہے جو غلط ہے، جی، آپ کے اوپر ان کی بات ماننا تو واجب نہیں، بے شک، جیسے وہ کہہ رہے ہیں آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیے،
وہ آپ نہیں کر سکتے. بھائی بہن کو چھوڑ دیجیے، وہ آپ نہیں کر سکتے. جی اب دیکھیے جب حقوق کے ٹکراؤ ہوتے ہیں تو بیوی کیوں آپ سے کہتی ہے آپ اپنے بھائی سے نہ ملیے؟ اس کو لگتا ہوگا کہ آپ اس کا خرچہ جو ہے بھائی کو دے دیں گے، وہ بے خرچ کے رہ جائے. جی یا آپ سوچتی ہے کہ میری اولاد کو نہیں ملے گا، اور تو آپ اس کو بتا دیجئے کہ آپ کے حقوق کی ذمہ داری ادا کرنا میرے اوپر واجب ہے. میں پہلے ان کو کروں گا، پھر میرے پاس بچے گا تو میں بھائی کو باقی یا رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کروں گا. وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور وہ 1000 بار کہیں تو آپ کی ذمہ داری نہیں کہ ان کی بات ماننا. جی آپ اپنے حقوق پورا کرنے کے بعد اپنے ماں باپ بھائی بہن سب رشتہ داروں سے ملیے. جہاں تک بات رہتی ہے کہ آپ سسرال سے تقاضا ہو رہا ہے کہ سسرال میں اچھے تعلقات، دیکھیں وہ تو یہ ہے کہ جیسا وہ آپ کا احترام کریں اسی طرح آپ بھی ان کا احترام کریں. احترام کریں. جی آپ ان کو عزت دیں گے تو آپ عزت پائیں گے. ٹھیک ہے. اور ہمارے وہاں یہ ہے کہ معاشرے میں حسن معاشرت ایک پورا ایک چیپٹر ہے. جی ہم کیسے کسی کے ساتھ اچھی، اور کسی کی برائی آپ کو خراب نہ کرے. جی دیکھیں انسان اچھا رہے گا اپنے ارد گرد سب کو اچھا بنا لے گا. بے شک. جی آپ اپنے کردار کو اچھا بنا لیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. بہت بہت شکریہ آغا. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. وعلیکم السلام. سلام. میرا ایک سوال ہے، صحت کے لیے کوئی دعا بتائیے. دیکھیں صحت میں آپ کو کس چیز کے لیے دعا چاہیے؟ تو اگر آپ مثلا جنرلی پوچھ رہے ہیں تو یہ دعا کیجیے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ. بے شک. جی یہ تو خود ہی جی ایک دعا ہے، دعا ہے. آپ کوئی پرٹیکولر مرض کے لیے پوچھنا جی. چاہتے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جی پھر اسی کے ساتھ توصیہ یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کو بھی دکھائیے، اپنا علاج کیجیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، ہم سے بدتمیزی کرتے ہیں، مجھے خرچہ بھی نہیں دیتے، اس کنڈیشن میں کیا کریں؟ کوئی دعا بتائیے کہ بچے ہماری بات مانیں، ہمارے کہنے پر چلیں، مجھے گالی دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ میں بہت پریشان ہوں. دیکھیں ہمارے وہاں یہ جو آج پریشانی آپ کو آ گئی ہے، اس کا راز کہیں نہ کہیں آپ کے کردار میں، یہ آپ کی تربیت میں. آپ کی تربیت میں. جی شریعت کہتی ہے کہ کوئی بچے کو آپ جب ادب سکھائیں گے بچپن سے، ماں باپ کا احترام کیسے کرنا، ان کے ساتھ کیسے رہنا ہو، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ جب جوان آپ نے اس کو ادب سکھا کے کیا ہو تو ایک اچانک بے ادب بن جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب آپ خود نماز پڑھ رہے ہو تو بچے کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود بخود نماز پڑھے. جی بے شک. آپ زندگی بھر آپ نے سچ بولا ہو، آپ کا بچہ جھوٹ نہیں بولے. ٹھیک ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں تربیت کا پرابلم. آپ امام چہارم کی اولاد کے سلسلے میں دعا ہے سیف سجادی، ہمیں پڑھیے جی کہ اولاد کے لیے، اچھے اولاد کے لیے. لیکن دیکھیے خالی دعا سے کام نہیں بنتا. جی آپ کو عملاً ٹریننگ کرنا بے شک. پڑتا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. If a college rule says to remove headscarf completely during the examination time, is it permissible for girls to remove it only during the exam hours? دیکھیں آغا ثانی کہتے ہیں کہ آپ کو یہ حق تو نہیں ہوگا. اب مجھے نہیں پتا آپ کس اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں، لیکن جنرلی تو عام طور سے نہیں ہوتا ہے ایسا ہیڈ اسکارف اتارنے کے لیے کوئی قانون، آج باقاعدہ بمبئی ہائی کورٹ کا ججمنٹ موجود ہے جی جس میں کہا گیا ہے کہ ایک مسلم بچی کو خالی چیک کروانا ہوتا ہے کہ جی. بھائی ایگزام میں جانے سے پہلے آپ چیک کروا لیجئے جی کہ آپ چیٹ نہیں کر رہے، جی. ورنہ وہ آپ کا اسکارف نہیں اتار سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی. لیکن اب ایک ایسی جگہ مان لیتا ہوں میں جہاں ایسا ہے. جی پاکستانی کہتے ہیں 2 صورتیں ہوتی ہیں. آپ اس حد تک مجبور ہیں کہ اگر آپ نہیں اتاریں گے تو آپ کے اتنا لاس اٹھانا پڑے گا، عظیم نقصان ہوگا جس آپ کا عام طور سے برداشت نہیں ہو کر سکتا. پائے. تو مجبوری میں پھر آپ اتار سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس اختیار ہے ہے اور آپشن موجود ہے جی. تو آپ نہیں اتار سکتے. ہومیوپیتھی میڈیسن میں الکوہل ہوتا ہے کیا؟ اس کا استعمال کرنا جائز ہے؟ یہ جو ہے دوا میں الکوہل بہت سارے ہیں. الکوہل 2 طرح کا ہے. جی ایک میڈیسن میں یوز ہوتا ہے اور ایک پیا جاتا ہے. جی. تو جو میڈیسن میں یوز ہوتا ہے اس کو حلال قرار دیا، برائے نام ہوتا ہے اس میں. اور حلال قرار دیا. حلال ہے. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مائی کوشچن، آئی ہیو 6 months old daughter جس کی میں ابھی سے اچھی تربیت دینا چاہتی ہوں.
ایسا کیا کریں کہ وہ ریلیجیس اینڈ ورلڈلی ورلڈ دونوں میں افضل رہے. آئی وانٹ ہر ٹو بیکم موسٹ نالجبل پرسن. آپ ایک کتاب جو ہے ہاؤ ٹو ٹرین چلڈرن، جی اسلامک جو ہے کتاب موجود ہے انٹرنیٹ پہ، جی وہ ایران کے کسی بڑے عالم نے لکھی اور ہمارے وہاں بھی موجود ہے، بمبئی میں بھی موجود ہے. جی وہ منگا لیجئے. اس میں بچے کی پیدائش سے لے کر حتیٰ حاملہ ہونے سے لے کر جی مومبل کلچرل فاؤنڈیشن نے چھاپی ہے. جی ٹھیک ہے، وہ کتاب حاصل کی. وہ کتاب حاصل کر لیجئے. اس میں پورا میں نے کہا حاملے سے لے کر بچے کے بڑے ہونے تک کی کیسے ٹرین کریں، اس میں ساری تفصیل پائی جاتی ہے. آپ وہ پڑھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میں کاندی والی ممبئی سے ہوں. میرا مولانا صاحب سے سوال ہے کہ 40ویں کی مجلس کرتے ہیں مرحوم کی، تو پہلے نظر ہوتی ہے مرحوم کی، وہ نظر 40ویں کے ایک دن پہلے بھی دے سکتے ہیں یا کیا نہیں؟ بالکل جیسے جی کسی دن کوئی بھی دے مسئلہ سکتے ہیں، نہیں. کوئی مسئلہ نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کوئی نماز جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہے ہو تو اگلے دن کیسے نماز پڑھیں؟ وہی چھوڑ رہے ہیں، قضا کرے. جی کوئی آدمی کو چھوڑنے کا حق نہیں ہے. آپ گناہ کر رہے ہیں جی اور گناہ کرنا سنگین جرم، بے شک. اور اگر چھوٹ گئی ہے کسی مجبوری کی بنا پر تو اس کی قضا کی. شکریہ آقا. نیم فاطمہ زہرا. سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی امانت جو کسی نے رکھوائی ہے اگر وہ خرچ کی جائے اس نیت سے کہ اسے واپس کر دیں گے تو اس کا کیا کوئی گناہ ہے؟ جی ہاں گناہ ہے. آپ کو پرمیشن لیے بغیر نہیں یوز کر سکتے. جی آپ کو پوچھنا پڑے گا جس کی امانت کہ میں یوز کر لوں بعد میں آپ کو دے دوں. جی. اگر وہ اجازت دیں تو یوز کیجیے، ورنہ آپ کو ٹچ کرنے کا حق نہیں. اور اگر کر لیے تو کوئی کفارہ ہے؟ دیکھیے جب ایک گناہ کر لیں گے جی. تو آپ کو وہ بدلہ دینا ہے. جی کفارے کے لیے استغفار کرنا ہے، ایسا تو کوئی کفارہ نہیں. شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. کیا شوہر کو اپنی بیوی کو اس کے پرسنل خرچے کے لیے پیسے دینا چاہیے کیا گھر خرچ کے علاوہ؟ جی ہاں. جی آپ اگر بیوی مانگ رہی کہ مجھے گھر خرچ کے علاوہ پرسنل خرچ چاہیے تو آپ کو دینا ہوگا. شکریہ. سلام. کیا برزخ میں بھی خدا کی عبادت کرنا ہوتی ہے جیسے نماز ذکر خدا وغیرہ، اور وہاں کا لباس کیا ہوگا؟ کیا کفنی لباس ہوگا؟ دیکھیں برزخ جو ہے نہ دنیا ہے اور نہ ہی مکمل جنت ہے. جی وہاں ایک جسم مثالی دیا جاتا ہے جی جس کا کچھ اثر جو ہے اس دنیا کا ہے اور کچھ جو اس دنیا کا ہے. جی اب ایک سوال ہے کہ وہاں جو کپڑا کیسا ہوگا؟ وہ جنت کا کپڑا ہوگا. جی. ٹھیک ہے. اگر آپ آپ مومن جنتی ہیں. ہیں، جی اگر آپ جہنمی ہیں تو جہنمی ہوں کا لباس جی. ہوگا آپ کے پاس. جی اب یہ کہ آپ وہاں عبادت ہے، جی نہیں، وہاں کوئی عبادت نہیں. آپ وہاں عبادت سے معذور ہیں. جی. جو کچھ ہے وہ یہاں پر. بے شک. شکریہ. السلام علیکم. السلام. آج کل ماحول کو دیکھتے ہوئے ایک سوال ہے. خواتین کہتی ہیں کہ ساس سسر کی خدمت کرنا یا ان کے لیے کھانا بنانا یا گھر کا کوئی بھی کام کرنا بہو کی ذمہ داری نہیں، کہتی ہیں صرف شوہر کے لیے کام کرنا چاہیے. کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ واجب ہے. یہ سچ بات ہے کہ بیوی کا فریضہ نہیں ہے کہ ماں باپ ساس سسر کی خدمت کریں، واجب نہیں، لیکن صلہ رحم تو ہے. ایسا تو شوہر کی خدمت کرنا بھی واجب نہیں ہے. نہیں واجب نہیں ہے. صحیح بات ہے. جی سوائے یہ کہ بھائی جی بس وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وہ ایک ریلیشن کا کے جی. علاوہ کچھ واجب نہیں. جی جی لیکن کیا انسانیت اور صلہ رحم نہیں ہے جی کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں؟ آج اسلام کہتا ہے نہیں کہ بھائی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے کسی قوم کے قبیلے کے ہو. جی تو کیا آپ کے رشتہ داروں کا مرتبہ ایک دوسرے سے بلند نہیں ہوتا؟ جی بالکل ہوتا ہے. تو ایک چیز واجب ہے، ایک چیز مستحبات میں تو آتا ہے نا. جی ایک بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرنا یا ساس سسر کی خدمت کرنا اتنا عظیم ثواب. حتیٰ شوہر کو ایک گلاس پانی پینے کا ثواب کیوں بتائے گا؟ لیکن مستحبات میں سے. جی بے شک. تو اسی طرح مستحبات میں سے یہ ہے کہ آپ اپنے ساس سسر یا آپ اس کے رشتہ داروں کا خیال رکھیں. واجب تو نہیں ہے. جی. جب شوہر کی خدمت کرنا واجب نہیں. اسی کا دوسرا پہلو بھی ہے نا کہ ایک بہو یہ اپنے ساس سسر کی اگر خدمت کرنا نہیں چاہتی تو سوچے اس کے گھر میں اس کی بھابھی اس کے ماں باپ کی خدمت کرے گی. کیسے کرے؟ جی یہ سچ بات ہے. جی جی. یہ ایک طرفہ معاملہ تو نہیں ہے. جی جی بے شک. اور پھر بہرحال صلہ رحم تو ہے. بے شک. جی صلہ رحم کی کتنی تاکید بے کی شک. گئی. جی بہت بہت شکریہ آقا. ناظرین کرام اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں، تشریف لائے، سوالات کے جوابات دیے. انشاءاللہ ہم سب مستفیض ہوں گے اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آقا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
اللہ.